السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا مفتی شفیع نقشبندی صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ کیا نکاح کرنے کے لیے قاضی صاحب کا ہونا ضروری ہے، اور کیا خطبہ نکاح پڑھنا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ناچیز محمد شفیع نقشبندی قادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام کو آپ سبسکرائب کیجئے اور واٹس ایپ فیس بک میں آپ اس کو خوب شیئر فرمائیے۔ جیسا کہ آپ نے سائل سے یہ سنا، آسان نکاح کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کیا نکاح کے لیے قاضی صاحب کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اور تیسرا سوال کیا نکاح میں خطبہ نکاح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ تین طرح کے سوالات آئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انہوں نے سوال کیا ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ تمام سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ غور سے ہمارا جواب سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نکاح میں بڑی فضیلت ہے، نکاح کرنے میں بڑی برکت ہے، اور نکاح کرنے میں کافی بڑا تقوی حاصل ہوتا ہے اور طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کرنے سے بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور دلوں کو سکون اور سرور کی کیفیت ملتی ہے۔ نکاح کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک کہ تم جائز طریقے سے نکاح نہیں کرو گے تو نسل کیسے بڑھے گی؟ تو نکاح تمام خوبیوں کا ایک مالک ہے، کئی خوبیاں نکاح میں چھپے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ نکاح کے ذریعے سے رزق میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، رزق میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو چاہیے جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کو آسان طریقے سے نکاح کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نکاح کو آسان بناؤ اور زنا کو مشکل بناؤ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری سماج میں شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیے کہ جس کی وجہ سے کئی نوجوان لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی نوجوان لڑکے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شادیوں کو آسان کرنے کے بجائے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیے کہ لڑکا لڑکی کا سکون سے رہنا بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ جب لڑکا لڑکی کی خواہشات بھڑکنے لگتے ہیں تو ماں باپ اس بھڑکتی ہوئی خواہشات پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور ان کو 2 سال 3 سال 4 سال پیچھے ڈھکیلتے ہی رہتے ہیں، کہ جس سے لڑکا لڑکی انتظار میں بڑی مشکل کے ساتھ دن گزارنے لگتے ہیں۔ آخرکار ان شادیوں کو مشکل بنانے کی وجہ سے اب زنا کا دروازہ آسان ہو گیا ہے، زنا بہت آسان ہو گیا ہے، بلاత్కాری آسان ہو گئی ہے، گناہ زیادہ ہونے لگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے شادیوں کو بہت مہنگا بنا دیے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت پڑی۔ ارے شریعت اسلام میں کہاں ہے جب تک کہ لاکھوں روپے جمع نہ ہو اس وقت تک شادی نہ کرے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر زنا گناہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، زنا کا یقین ہے،
زنا ہونے کا احتمال زیادہ ہے، یقینی طور پر ہے، تو شادی کرنا فرض میں داخل ہے۔ تو ایسی صورت میں کچھ لڑکا اور لڑکی دونوں مل کر بھاگ جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں اور لاڈجنگوں میں جا کر رہ رہے ہیں، کہیں کمرہ کرائے پہ لے رہے ہیں، دونوں لڑکا لڑکی رہ جا رہے ہیں، تو زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ جب یہ لڑکا لڑکی کسی قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے تو اور مشکل میں پڑ جا رہے ہیں۔ جب قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب کا بہت بڑا ڈیمانڈ بڑھنے لگ گیا، کوئی قاضی 10,000 پوچھ رہا ہے، کوئی قاضی 15,000، کوئی قاضی 20,000 روپے پوچھ رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ قاضی کو دیکھا کہ 30 سے 40,000 کا ڈیمانڈ کیے۔ تو جب یہ 30-40,000 20,000 دینے کی طاقت نہیں ہے تو لڑکا لڑکی مجبور ہو کر پھر لاڈج میں زندگی، ایسے ہی گناہوں کی زندگی، حرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ادھر ماں باپ شادیوں کو لاکھوں کا خرچہ بنا دیا، اور ادھر قاضی جب ایسی مجبوری کی صورت میں جب لڑکا لڑکی آ جاتے ہیں تو ہزاروں کے پیسے ڈیمانڈ میں رکھتے ہیں، ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں نکاح بڑا مشکل کا مسئلہ بن جا رہا ہے۔ تو کیا یہ شریعت اسلام میں جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، خوب ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف دل میں پیدا کرو کہ ہمارے ایک رویے سے، ہمارے مشکل کے کانٹے سے زنا آسان ہو جا رہا ہے اور نکاح مشکل بن جا رہا ہے۔ یہ پورا اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ شادیوں کو مشکل نہ بناؤ، آسان بناؤ۔ اب آئیے، آسان نکاح کیا ہے؟ بس آسان نکاح یہی ہے، آپ ہزاروں آدمیوں کو جمانے کی ضرورت نہیں ہے، 500-1000 آدمیوں کو جمانے کی ضرورت نہیں ہے، 150 آدمیوں کو بھی جمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 2 گواہ کی ضرورت ہے۔ اسلام میں شادی نکاح آسان ہے، اتنا آسان، اتنا آسان، اتنا آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 گواہ موجود ہیں، مسلمان گواہ، 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر لڑکا کہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے جواب میں اگر لڑکی کہے ہاں میں نے قبول کی، قبول کی، قبول کی، تو آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہوگی۔ یا لڑکی یوں کہے لڑکے سے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکا اتنا کہے 2 گواہ کے سامنے، 2 مسلمان گواہ کے سامنے، ہاں میں نے تجھے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، بس آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو آپ اتنا آسان کا کام کر لیجیے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کی شادیوں کو مشکل بنا دیے ہیں، یا آپ خود اپنی شادی کو مشکل میں ڈال دیے ہیں، تو آسان کر لیجیے، کسی 2 آدمی مسلمان کو جما لیجیے، آپ دونوں کی گواہی میں آپ ایک دوسرے سے راضی ہو جائے، قبول کر لیجیے، بس نکاح ہو گیا۔ تو آپ کو اس میں قاضی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ آپ کو 10,000 دینے کی ضرورت، نہ 15-20 ہزار دینے کی ضرورت پڑے گی، بس آپ کی شادی ہو گئی۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے خاطر گورنمنٹ میں یا لوگوں کو پروف دینے کے لیے ایک رجسٹری ہو جاتی ہے قاضی صاحب کے پاس، تو ماشاءاللہ الحمدللہ اگر آپ قاضی صاحب کے پاس اگر نکاح کرتے ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب مجبوراً آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اتنا پیسہ ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں آپ آسانی کے ساتھ آپ نکاح کر لیجیے۔ اب رہی بات، کیا نکاح میں وکیل کا ہونا ضروری ہے؟ یاد رکھیے، وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف 2 گواہ کی ضرورت ہے، مسلمان مرد ہونی چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد ہے، تو آپ کو چاہیے کہ 2 عورتوں کو شامل کر لیجیے۔
دو مرد ہونا ضروری ہے یا نہیں تو ایک مرد دو عورت ہونی چاہیے گواہ میں. اگر ہے اتنا تو بس آپ کی شادی ہوگی. تو رہی بات اب تیسری بات، وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نکاح پورا ہونے کے لیے، نکاح صحیح ہونے کے لیے وکیل شرط نہیں ہے. نہ قاضی کی شرط ہے، نہ وکیل کی شرط ہے، اور نہ خطبہ پڑھنے کی شرط ہے. اگر کوئی کسی کو خطبہ پڑھنے نہیں آتا، اگر اتنا زبان سے لڑکا یا لڑکی کہہ دیے الحمدللہ رب العالمین تو یہ خطبہ ہو گیا. مختصر خطبہ، الحمدللہ رب العالمین، الشکر الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو ایک جوڑا کیا، نکاح کیا. بس اتنا بھی کہہ دیے تو خطبہ ہو گیا آپ کا. تو آپ کو لمبا چوڑا خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ شرط میں سے نہیں. ہاں خطبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، لیکن شرط نہیں ہے، لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر خطبہ نہ پڑھے تو کیا نکاح نہیں ہو جائے گا؟ ساری دنیا کے علماء و مفتیوں سے آپ سوال کیجئے تو ساری دنیا کے علماء اور مفتی اکرام بھی یہی جواب دیں گے کہ خطبہ نکاح کوئی شرط نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر نہ بھی پڑھ لیں خطبہ نکاح تو آپ کا نکاح ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی. ہاں اگر آپ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ایک نبی کی سنت زندہ ہو گئی، نبی کی سنت پہ عمل کر لی، ٹھیک، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن آپ دونوں لڑکا لڑکی کہیں چلے گئے ہیں اور آپ قاضی بھی پیسے مانگ رہا ہے اور وہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا زنا کرو گے لاڈج میں جا کر؟ کہ کسی کمرے میں ایسے ہی تم رہو گے؟ تم حرام کاری کرو گے؟ تم شرم آنی چاہیے آپ کو. کہ ہمارے بڑوں نے شادیوں کو مشکل میں ڈال دیا، اتنا مشکل ڈال دیا کہ زنا، بلاتکاری، حرام کے کام آسان ہو گئے اور نکاح شادی مشکل بن گیا. قیامت کے دن آپ کو خدا کے پاس جواب دینا ہے. مسلمانوں اپنے بچوں پر رحم کھاؤ اور شادیوں کو مشکل نہ بناؤ بلکہ آسان بنانے کی کوشش کریں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب پاک کی طریقے طفیل میں مولا شادیوں میں آسانی عطا فرما دے، آسانی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.